سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق چیف کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف انکوائری کی گئی۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ یہ شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بڑے بت گرنے ہیں۔ ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے۔ سینیٹر فیصل باوڈا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف زمین پر لیٹ جائیں گے۔ اور مصون کے علاقے کٹکوچا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ڈی سی پنجکور اور ڈسٹرکٹ چیئرمین میونسپل کمیٹی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کی حالت نازک ہے۔ فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر واضح بیان دے چکے ہیں۔ 7 مئی 2024 کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ فوج کا ایک بڑا کڑا احتساب کا اور انکوائری کا ایک اپنا سسٹم موجود ہے۔ یہ سسٹم وہ اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں، وہ بالکل میرٹ پہ چلنے والا ادارہ ہے، اور یہ جو تحقیقات کی گئی ہیں سمجھتا ہوں کہ بڑی طویل تحقیقات تھیں۔ واضح پیغام آیا ہے کہ کوئی بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو بھگتے گا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ تحقیقات کے بعد ہی آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق پر بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی گئیں، معاملے کو ہمارے ساتھ لنک نہ کیا جائے۔ آئی ایس پی آر کی بالکل واضح پریس ریلیز آئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا پاک فوج کی جانب سے بہت مضبوط پیغام دیا گیا، یہ فیصلہ پاک فوج کی عزت اور احترام کا باعث بنے گا۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری ہوئی ہے تو باقی چیزیں بھی ہوں گی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف بولے فیض حمید پاکستان میں انتشار کے ماسٹر مائنڈ تھے، فیض حمید کے آج بھی رابطے تھے، بنگلہ دیش طرز کا انتشار برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کاش 9 مئی کے وقت اداروں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا، فوج کے بعد دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ ایک انسٹیٹیوشن سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے ان کو اپنا ایک سبجیکٹ ایک کوڈ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون۔ فوج جیسے چاہے اپنے ادارے میں احتساب کرے، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا فوج اپنے ریٹائرڈ یا موجودہ افسران کے خلاف اپنے کوڈ کے تحت قانونی چارہ جوئی کرتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو لوگ معاملے کو پی ٹی آئی سے جوڑ رہے ہیں انہوں نے پریس ریلیز نہیں پڑھی۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا فوج نے اتنے سینئر افسر کے خلاف کارروائی کی ہے تو یقیناً ٹھوس ثبوت ہوں گے۔ عام طور پر تاثر تھا کہ ایسے سینئر افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی میں اظہر قیوم، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی کامیابی کو برقرار رکھا۔ فیصلہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ 47 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ لکھا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ، اس کے چیئرمین اور ارکان احترام کے حقدار ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کر کے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے سیکشن 95 کی ذیلی شق 5 کو مد نظر ہی نہیں رکھا۔ جب ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا اس وقت یہ ترمیم موجود تھی۔ جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ، لکھا انتخابی عمل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو گیا۔ آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹرائیبیونل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی یا حقائق کی غلطی نہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے مسلم لیگ نون کے رانا محمد ارشد کو بھی بحال کر دیا۔
آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے. انصاف کا قتل ہوا ہے. ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی. بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے انصاف کا قتل ہوا. ہماری 4 نشستیں کسی اور کو دینے کی کوشش کی گئی. 3 حلقوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس. کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. کوشش ہو رہی ہے ہماری جیتی نشستوں کو دوبارہ گنتی سے شکست میں تبدیل کیا جائے. شبلی فراز نے کہا یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں, ان کی مصنوعی اکثریت بنائی گئی. علی محمد خان کہتے ہیں 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی. عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرنا تھا تو الیکشن کیوں کرائے. ہم ڈونلڈ لو کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے. بطور وزیر اعظم آپ کا خادم بن کر کام کرنا چاہتا ہوں. مایوسی کو دھکیل کر روشنیوں کی طرف جانا ہے. ماضی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. ماضی سے سبق سیکھ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. اشرافیہ, حکومت اور وزراء سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب. 1000 ایگریکلچر گریجویٹس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے چین بھیجنے کا اعلان. کہا ہواوے سے معاہدہ کیا ہے, سالانہ 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دیں گے. رواں سال 10 لاکھ اسمارٹ فونز نوجوانوں کو دینے کا بھی اعلان کیا. وزیر اعظم نے کامن ویلتھ یوتھ سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا. آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا. غزہ پہ جو میزائل جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مسلمان ہے آگے یا یہ کرسچن ہے یا کسی اور قوم کا بندہ ہے. نریندر مودی کے بھارت میں آج اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ہم پڑوسی کی جنگ میں پڑنے کے نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکے. سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا اس کے آئینی گواہ ہیں. ہمیں کمزور کر کے پڑوسی ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا. صدر مملکت آصف زرداری کا اقلیتوں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا. غزہ میں جو میزائل جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آگے مسلمان ہے یا مسیح. شہید لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک آبائی علاقے اٹک میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران, جوانوں, لواحقین اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک 9 اگست کو خوارج کے خلاف آپریشن میں شدید زخمی ہوئے تھے. انہیں CMH پشاور منتقل کیا گیا جہاں وہ جام شہادت نوش کر گئے. صدر آصف علی زرداری کی اٹک میں شہید کے گھر آمد. شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور شہید کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. براڈ پیک سے واپسی پر پتھر لگنے سے زخمی کوہ پیما مراد ستپارہ جاں بحق جزد خاکی بیس کیمپ پہنچا دیا گیا. شام تک آبائی گاؤں ستپارہ پہنچا دیا جائے گا. پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا. چیئرمین ستپارہ مانیٹرنگ ٹریننگ اسکول GM ستپارہ کہتے ہیں مراد ستپارہ پتھر لگنے سے گہری کھائی میں گر گئے تھے. مراد ستپارہ نے K2 سمیت کئی چوٹیوں پر سبز لالی پرچم لہرایا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مراد ستپارہ کی وفات پر اظہار افسوس. نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا. ملک چلانے کے لیے پہلے راستے کا تعین کریں. عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آرمی چیف, چیف جسٹس اور سیاسی رہنما سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. جو جماعت آئین پر چلے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم نے پھر نیب ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. احتساب عدالت نے نیب حکام کی غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی. ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم. گورنر سندھ کی تبدیلی کا یک طرفہ فیصلہ ہوا تو اتحادی حکومت چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار کی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی. کہتے ہیں نون لیگ وعدوں کا پاس کرے. نون لیگ سے طے ہوا تھا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہی رہیں گے. اس سے پہلے بھی کامران ٹسوری کو ہٹانے کی قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں.
जिनसे हिजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहिमी इत्तेहाद से चलने की जरूरत है। पेशावर में इजहार तशक्कुर जलसा, कबूतर चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल कर दिया। 100 से 200 यूनिट तक 20 रुपए, 200 से 1 से 300 यूनिट तक 40 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक 125 रुपए, 501 से 600 यूनिट तक 150 रुपए, 601 से 700 यूनिट तक 175 रुपए टैक्स शामिल, 700 से ज्यादा यूनिट पर 300 रुपए। कमर्शियल सार्फिन से 400 रुपए लिए जाएंगे। कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का म्यूनिसिपल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सीपैक के अहम तरीन प्रोजेक्ट सुक्की किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन के पहले यूनिट ने बिजली की पैदावार शुरू कर दी। एलामिये में कहा गया, सुक्की किनारी 10 लाख से जायद घरों को सस्ती बिजली फराहम करेगा। प्रोजेक्ट पर 4 इम्पल्स टर्बाइन यूनिट्स लगाई गई हैं। मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। तकमील के बाद सालाना 3.212 बिलियन किलोवाट पर आवर तक बिजली पैदा करेगा। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की बादशाही मस्जिद आमद, नमाज मगरिब पढ़ाई। सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी भी हमरा थे। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की भी शिरकत। डॉक्टर सलाह से अल्लामा हिशाम इलाही जहीर ने भी वक्त के हमरा मुलाकात की। लाहौर आमद पर खैर मकदम किया। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली USS जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पेंटागन का कहना है, दिफाई सरबराह ने इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक प्रोग्राम को फौरी तैनात करने का हुक्म दिया। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। हमास का मुज़ाकरात के लिए काहिरा वफ्द ना भेजने का ऐलान। हमास का कहना है, मसाइलतकारों को चाहिए मुज़ाकरात के मजीद अदवार पर जोर के बजाय 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज की मुसलसल बमबारी से गजा में कोई जगह महफूज नहीं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,897 हो गई। मकबूजा कश्मीर में लाखों भारतीय फौजी तैनात हैं, दरअंदाजी कैसे हो सकती है? मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, भारतीय फौज दहशतगर्दों से मिली भगत करके कश्मीर की तबाही चाहती है। मोदी हुकूमत वावेला मचा रही है कि 200 से 300 दरअंदाज मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं। यहाँ हथियार और मुनशियात कौन ला रहा है? भारतीय फौज की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी में ये सब कैसे मुमकिन है? इनसे तो अब बांग्लादेश की सरहद भी नहीं संभाली जा रही। अमेरिका और कनाडा की सिख कम्युनिटी मोदी हुकूमत की धमकियों से खौफजदा। रियासत कैलिफोर्निया की रुकन असम्बली डॉक्टर जसमीत कहती हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरे घर के बाहर मशकूक गाड़ियां चक्कर लगाती हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं। 4 भारतीय शहरी मेरे ऑफिस आए और कहा कि सिख हिंदुओं की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। खदशा है 1984 में सिखों के कत्लेआम जैसा वाकया अमेरिका में भी पेश आ सकता है। बांग्लादेशी तलबा का तालीमी इदारों में सियासत पर पाबंदी का मुतालबा। ढाका यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को वापस लाकर मुकदमा चलाने पर जोर। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान कहते हैं, पुलिस की तरफ से जिम्मेदारियां संभालने के बाद फौज बैरकों में चली जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। सियासी जमातें तशद्दुद से परहेज करें और अवामी सियासत करें।
امریکہ نے پاکستان میں غذائی قلت کا شکار ہزاروں بچوں کے لیے غذائی امداد یونیسیف کے حوالے کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے تقریب سے خطاب میں کہا، غذائی امداد کی فراہمی کمزور طبقات کے ساتھ پائیدار تعاون اور وابستگی کا پختہ ثبوت ہے۔ بچوں کی ایک پوری نسل کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سندھ میں بھی ایئر ایمبولنس سروس کا معاہدہ طے پا گیا۔ سکھر خیرپور سے مریضوں کو کراچی ایئر ایمبولنس سے منتقل کیا جائے گا۔ ایئر ایمبولنس سروس شروع کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے، منصوبے سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ ناصر حسین شاہ نے کہا، حیدرآباد، تھر، موہنجو داڑو، نواب شاہ اور لاڑکانہ میں بھی ایئر ایمبولنس کی سروس شروع کی جائے گی۔ سروس کے لیے ایئر کرافٹ سیلز اینڈ سروسز 2 چھوٹے طیارے فراہم کرے گی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی لاپرواہی، نئے تعلیمی سیشن سے پہلے متعدد کتابیں دستیاب نہیں۔ 5ویں جماعت کی اردو، 10ویں کی ریاضی، انگریزی، کمپیوٹر، 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی کیمسٹری کی کتاب دستیاب نہیں۔ 11ویں اور 12ویں کی بایولوجی کی کتاب بھی مارکیٹ میں موجود نہیں۔ اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین ساجد یوسف کا کہنا ہے، سازشی پبلشر ٹولے کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے باہر کیا جائے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پنڈی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لیا۔ قومی اسکواڈ میں شامل پلیئرز کل بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے ٹکٹ کی قیمتوں کا اعلان، صرف 50 روپے میں ٹیسٹ میچ دیکھنے کے مزے۔ آن لائن ٹکٹ 13 اگست سے فروخت ہوں گے۔ فزیکل ٹکٹ مختلف آؤٹ لیٹ پر 16 اگست سے ملیں گے۔ پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کا آغاز۔ نسیم غنی انکلوجر سے اقبال قاسم انکلوجر تک توڑ پھوڑ کا عمل جاری۔ نئی بلڈنگ میں میڈیا باکسز اور براڈ کاسٹرز کے بیٹھنے کی جگہ شامل ہوگی۔ پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شیڈیول ہے۔ گولڈ میڈل جتوانے والے ارشد ندیم کی بدولت پاکستان کو پیرس اولمپکس کے اختتام پر مونٹاج میں شامل کیا گیا۔ نمایاں کارکردگی والے تمام ایتھلیٹس تصویر میں بھی موجود۔ ارشد اپنا جیولن پھینکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قومی جیولن ہیرو نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا انفرادی سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ مشن امپاسبل کے ہیرو ٹام کروز کا حیران کر دینے والا اسٹنٹ۔ پیرس اولمپکس کی اختتامی تقریب میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز نے اپنے مخصوص انداز میں 42 میٹر کی بلندی سے انٹری دی، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اولمپک پرچم لہرایا۔ اس 14 اگست پر ARY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام، درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں اور گرین پاکستان مہم کا حصہ بنیں۔ یوم آزادی میں 2 روز باقی، شہر شہر گاؤں گاؤں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں۔ فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج، حیدرآباد کی مسیحی برادری بھی پرجوش۔ چرچ آف پاکستان میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب، شاندار ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔